محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ محظور ہیں، سلسلہ دروس ترجمہ و مختصر تفسیر قرآن کا آج درس نمبر 163، درس نمبر 163، اور ہم نے ابتداء قرآن سے شروع کیا تھا۔ سورہ نساء 5واں پارہ حصہ دوم، یعنی آدھے پارے سے آگے اور ہو رہا ہے، اور اس کی پہلی آیت میں قیامت کا تذکرہ ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 87 سے 89 تک صرف 3 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہوا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ خداوند عالم اس آیت میں قیامت کے سلسلے میں بیان فرما رہا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، یعنی وہ خدا، وہ اللہ، لا الہ، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ جو انسانوں نے اور معبود بنا لیے، بتوں کو معبود بنا لیا، درختوں کو معبود بنا لیا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ الہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لام بھی تاکید کا ہے اور پھر نون تاکید ثقیلہ لگا ہے، تاکید پر تاکید ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، وہ تم کو قیامت میں جمع کرے گا۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن سب کو جمع کرے گا، یعنی جناب آدم سے لے کے اور وقوع قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں دنیا میں، دفن ہو گئے ہیں، مر گئے، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور خدا سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ خدا سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہو سکتا۔ خدا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن تمام لَيَجْمَعَنَّكُمْ، تم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن۔ اللہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں اس کے علاوہ، جتنے بھی معبود ہیں اس کے علاوہ سب انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور عرب جاہلی میں تو عجیب عجیب بت بناتے تھے، حلوے کے بت بناتے تھے اور کھا لیتے تھے، خدا بنا کے کھا لیتے تھے، ایسے ایسے تھے۔ انسان جب گمراہی کی طرف جاتا ہے تو معبود حقیقی وہ اللہ جو کہ خالق ہے، رازق ہے، قدیر ہے، حکیم ہے، لامحدود ہے، رحیم و کریم ہے، جو کلام کرنے والا ہے، جناب موسیٰ سے گفتگو کیا، جس نے یہ قرآن مجید انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کو دنیا میں بہترین زندگی گزارنے کے لیے نازل کیا۔ لہذا دوسرے معبود کون ہیں؟ وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور یہ کچھ کفار و مشرکین نے اعتراض کیا تھا کہ یہ کیسے انسان جب مر جاتا ہے، کیڑا مکوڑا کھا جاتے ہیں، پھر اس کو کیسے اللہ جمع کرے گا؟ تو آیت میں خداوند عالم نے کیا کہا؟ وہ خدا کہ جس نے تمہیں اس وقت پیدا کیا جب تم تھے ہی نہیں، تم نہیں تھے، تم کو بنایا، اور پھر تم روز دیکھتے ہو، یہ روز دیکھتے ہو کہ ایک زمین جو مردہ ہو گئی تھی وہ زندہ ہو گئی، ایک درخت جو سوکھ گیا تھا وہ پھر ہرا ہو گیا، پھر سے زندگی پا گیا۔ لہذا دوبارہ زندگی دینا یہ خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ بہار سے پہلے پتجھڑ کا موسم آتا ہے، پتجھڑ میں پتے سب گر جاتے ہیں، درخت بالکل سوکھی شکل اختیار کر لیتا ہے، لیکن پھر ہرا ہوتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو وہ خدا کہ جو درخت کو ہر سال دوبارہ اس کو زندگی دے رہا ہے، دوبارہ ہریالی دے رہا ہے، وہ تمام انسانوں کو قیامت میں جمع کرے گا۔ اور ڈاکٹری کے لحاظ سے انسان کے سیلولہائے بدن، جراثیم جو ہے چینج ہوتے ہیں، ہر سال بدل جاتے ہیں پورے سیلول، تو جو ہر سال پورا سیلول چینج ہو جاتا ہے، تو پھر خداوند عالم قیامت میں انسانوں کو اسی جسم کے ساتھ اٹھائے گا۔ یہ سوچنا غلط ہے کہ صرف روح کا جو حساب کتاب ہوگا، نہیں، اسی جسم کے ساتھ
چونکہ خداوند عالم قادر مطلق ہے، قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے انجام دے سکتا ہے، خدا کے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس آیت میں قیامت کا تذکرہ ہوا ہے۔ اگر قیامت کو آپ نہیں مانتا ہے کوئی انسان تو زندگی عبث ہے، بیکار زندگی ہے۔ قیامت کا اگر تصور نہ ہو، قیامت کا عقیدہ نہ ہو تو زندگی بیکار ہے، نہیں عبث ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی کائنات پیدا کیا، انسانوں کے روٹی کپڑا اور مکان کے لیے سب انتظام کیا، یہ سب بیکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک رولنگ چل رہی ہے، یہ آپ انسان کھاتا ہے پیتا ہے، پھر اس کو کھاد بنتی ہے، پھر مثلاً آپ نے ایک پھل کھایا تو اس سے انسان کے بدن میں خون بنا، نطفہ بنا، پھر انسان جو ہے یا پھر گیہوں زمین پہ بویا، اس کا دانہ کھایا اور پھر اس سے نطفہ بنتا ہے، پھر انسان بنتا ہے۔ پھر اگر یہ کہے کہ انسان ختم ہو جائے گا، انسان ختم ہو جائے گا تو یہ عبث کام ہے، ختم نہیں ہونے والا ہے، بلکہ اس کا حساب و کتاب قیامت میں ہوگا۔ قطعاً زندہ کیا جائے گا اور خداوند عالم سب کو جمع کرے گا۔ اور روزانہ یہ آدمی شکل دیکھتا ہے، جیسا کہ روایات میں ہے کہ جو ہم رات میں سوتے ہیں وہ سونا ایسے ہی جیسے مرنا ہے، اٹھنا ایسے ہی ہے جیسے قیامت میں اٹھنا ہے۔ اپنی آنکھوں سے انسان روزانہ دیکھتا ہے۔ لہٰذا یہ سونا جاگنا یہ بھی ہمارے لیے قیامت پر دلیل ہے۔ اور قیامت کا جو انکار کرے اس کا مطلب وہ خدا کی قدرت کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، جمع کرے گا وہ قیامت کے دن سب کو، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب آگے کی آیت پڑھیں گے، آیت نمبر 88۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئْتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْتَدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ یہ آیت جو ہے منافقین کے بارے میں ہے کہ منافقین کا جو رویہ ہے اور ان کے ساتھ پھر ہماری برخورد کیا ہونا چاہیے۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ، اور منافقوں کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان دو گروہ ہو گئے۔ کچھ جو ہے کہتے تھے نہیں ٹھیک ہے یہ۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئْتَيْنِ، منافقین کے درمیان منافقوں کے وجہ سے تم میں آپس میں اختلاف ہو گئے۔ فئتین یعنی دو گروہ، دو قبیلے، دو لشکر ہو گئے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور ان کے کرتوت کی وجہ سے خداوند عالم نے ان کی عقلوں کو الٹ پلٹ دیا ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ان کی کرتوت کی وجہ سے خداوند عالم نے ان کی عقلوں کو پلٹ دیا ہے۔ ارکسہم بما کسبوا، جو انہوں نے کیا ہے اس کی وجہ سے۔ پھر خدا فرما رہا ہے اتریدون ان تہتدوا، کیا پھر تم چاہتے ہو کہ ان کی ہدایت کرو؟ جنہوں نے ایسی حرکتیں کی جس کی سزا میں خداوند عالم نے ان کی عقلوں کو پلٹ دیا ہے۔ اتریدون ان تہتدوا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اب تم چلو ان کی ہدایت کرو؟ کس کی ہدایت کرو؟ من اضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے۔ اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ ان کے کرتوت کی وجہ سے خداوند عالم نے کہا صم بکم عمی فہم لا یفقہون، ان کی آنکھوں پر، ان کی عقلوں پر اللہ نے مہر لگا دیا۔ ان تہتدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو اس کی ہدایت کرو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے؟ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی راستہ نہیں۔ البتہ جہاں پہ بھی یہ تذکرہ ہوتا ہے اللہ ہدایت کرتا ہے، اللہ گمراہ کرتا ہے، یہ انسان کے خود عمل کی وجہ سے یہ سبب بنتا ہے۔ لہذا اس آیت میں خداوند عالم نے فرمایا کہ منافقین کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اس آیت کے شان نزول میں ہے کہ مکے سے جو مدینے میں بعد میں آئے، کچھ تو مسلمان جو خالص تھے وہ پہلے پہنچ گئے، بعد میں جو مکے سے مسلمان بن کر کے مدینے آئے منافقین،
ان کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ کہتے تھے کہ ان پر اعتبار کرو، کچھ کہتے تھے قابل اعتبار نہیں ہے، قابل اعتبار نہیں ہے۔ فئتین فما لکم فی المنافقین فئتین، جب منافقین میں دو گروہ ہو گئے، اس میں کیا ہو گیا تم کو؟ تم آپس میں کیوں اختلاف کیوں کر رہے ہو؟ یہ منافقین کے بارے میں یہ اختلاف ہونے لگا، کچھ کہتے تھے ان پہ اعتبار کرو، کچھ کہتے تھے اعتبار نہ کرو۔ آیت کیا کہہ رہی؟ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کے کرتوت کی وجہ سے ان کی عقلوں کو پلٹ دیا ہے۔ اضل اللہ آیت میں ہے ان تہتدوا من اضل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے کیا تم چاہتے ہو اس کو ہدایت دو؟ تو کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آیت میں جو یہ کہا کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، کیا خدا گمراہ کرتا ہے؟ خود اس آیت میں جواب موجود ہے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ انت من اضل اللہ، خود ہی اس کا جواب آیت میں پہلے ہی موجود ہے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اگر وہ گمراہ ہیں تو وہ اپنے جو انہوں نے کسب کیا ہے، جو برا اعمال کیا ہے، اسے جو حاصل کیا ہے، اس کی سزا میں اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا۔ لہذا خداوند عالم بے وجہ بے سبب کے نہیں کرتا ہے، بلکہ سبب خود انسان ہوتا ہے۔ ارکسہم بما کسبوا، یا کہ ختم اللہ علی قلوبہم۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے گھر میں آپ کے چور آئے اور آپ نے باہر سے تالا بند کر دیا، تو اگر چور نہ آتا تو باہر سے تالا نہیں بند کرتے۔ اب یہ منافقین جو ہیں، انہوں نے ان کے کرتوت کی وجہ سے ایسا انہوں نے کام کیا کہ خدا بند عالم فرما رہا ہے اضل اللہ، اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا ہے۔ پیغمبر کے حکم کو ماننے کا یہاں پہ دستور آیا ہے۔ فما لکم فی المنافقین فئتین ان تہتدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی سبیل نہیں ہے۔ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے ارکسہم، اللہ نے ان کے عقلوں کو پلٹ دیا ہے، تو ان کے لیے ہدایت کی کوئی امید نہیں رکھو۔ اب یہ ایسے گمراہ ہے کہ ان کی ہدایت کا کوئی راستہ باقی نہیں ہے۔ آیت نمبر 89 آج کی آخری آیت، آیت نمبر 89۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ بس مختصر میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں میں۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، ودو یعنی منافقین چاہتے ہیں، ودود ودو چاہنا، ودو منافقین کیا چاہتے ہیں؟ لو تکفرون کما کفروا، جیسے وہ کفر اختیار کیا، انہوں نے ایمان نہیں لائے دل سے، وہ دوسروں کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی کفر اختیار کریں۔ ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء، تو ان کے لیے کیا ہے؟ فتکونون سواء فلا تتخذوا منہم اولیاء، ان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ تم فتکونون سواء بالکل انہی کی طرح سے ہو جاؤ، جیسے وہ کفر میں چلے گئے، ایمان نہیں لائے، منافقانہ زندگی گزار رہے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء، انہی کی طرح ہو جاؤ۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، خدا فرما رہا ہے کہ ان میں سے اولیاء مت بناؤ، ان کو اپنا سرپرست نہ بناؤ۔ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں، یعنی اگر وہ بہانے کر رہے ہیں اور ہجرت نہیں کر رہے ہیں تو ان پر بھروسہ نہیں کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ، اور فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر اس کے بعد بھی وہ نہ مانے،
اس کے بعد بھی نہ مانیں، یعنی سمجھانے پہ اور خدا کی طرف سے وارننگ آنے پر بھی نہ سمجھیں، فَإِن تَوَلَّوْا پشت کریں، فَخُذُوهُمْ ان کو پکڑ لو، وَاقْتُلُوهُمْ اور ان کو قتل کر دو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ جہاں پہ بھی پاؤ وہیں پہ قتل کر دو، اس لیے کہ یہ دشمن وہ ہے جو دین کے لیے، اللہ کے لیے نقصان دہ۔ دیکھیے کافر اور منافق جو بھی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے کہ جو نقصان دہ نہیں ہے، وہ اپنے دین پر ہے، لکم دینکم ولی دین، یہاں کوئی پرابلم نہیں، لیکن جو دین کو آ کے نقصان پہنچاتا ہے اور وہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کر رہا ہے اور کفار کی وہ مدد کرتا ہے، اگر وہ ایسا کرتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ پکڑو قتل کر دو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ جہاں پہ بھی پاؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ان کو اپنا مددگار، ان کو اپنا سرپرست نہیں بناؤ۔ بار بار خداوند عالم یہ تاکید کر رہا ہے، کفار و مشرکین کو اپنا ولی و سرپرست نہ بناؤ، امریکہ اور اسرائیل کو اپنا ولی و سرپرست نہ بناؤ، لیکن امت مسلمہ میں بہت سارے اسلامی ممالک ہیں جن کو آج بھی در اہل بیت چھوڑنے کی وجہ سے سمجھ نہیں آئی، وہ ان کو بار بار قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو سرپرست نہ بناؤ، لیکن امریکہ اور اسرائیل کی چمچہ گیری میں لگے ہوئے ہیں، درحال کہ جو خالق کہہ رہا ہے تمہارا کہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، پھر کیا ضرورت ہے ان کے پیچھے جانے کی؟ خود اسلام میں، دین اسلام نے تمام ترقی کے راستے بتائے ہیں، جن کا دین ناقص ہے وہ خود بے دین ہیں، ان کی پیروی کریں گے تو آپ بھی بے دین ہو جائیں گے۔ لہذا منافقین کے بارے میں جو تذکرہ ہو رہا ہے تو اس میں یہ واضح ہے کہ منافقین کی دو قسمیں ہیں، ایک منافقین وہ ہیں جو مشرکین سے رابطے میں ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اسلام کے خلاف چالیں چلتے ہیں، اور وہ اب وہ ہجرت بھی نہیں کر رہے ہیں، ان کا توبہ کیا ہے جو اس طریقے سے کیسے سمجھا جائے کہ وہ ایمان لائے ہیں یا اسلام لائے ہیں؟ اسی وقت مانا جائے گا جب وہ ہجرت کر کے مدینے آ جائیں۔ ان کی توبہ کیا ہے؟ انسان کی توبہ اس کے گناہ کے مطابق ہوتی ہے، مثلا آپ نے اگر کسی کا حق غصب کر لیا ہے تو اس کی توبہ یہ نہیں بس توبہ توبہ کر لیں، اس کی توبہ یہ ہے کہ اس کے حق کو اس تک پہنچائیں۔ ہجرت نہ کرنے کا اور کفار و منافقین کی مدد کرنے کی توبہ کیا ہے کہ وہ ہجرت کریں، اگر ہجرت نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ ایمان نہیں لائیں۔ لہذا اس آیت میں یہ ذکر ہے کہ اپنے دشمن کو پہچانو اور کبھی بھی ان جو دشمن ہے ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ اللہ کا دشمن ہے، رسول کا دشمن ہے تو تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ البتہ پھر بار بار دوبارہ تاکید کرتا ہے وہ منافقین جو کہ اسلام کے خلاف چال چلتے ہیں وہ مراد ہے۔ لہذا منافقین وہ ہیں جو اسلام کے مخالف ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے انقلابی برخورد کرنا چاہیے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ایسے کو جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کر دو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا نہ تو ان کو اپنا ولی بناؤ، اپنا سرپرست بناؤ، اپنا حاکم بناؤ، نہ ہی اپنا مددگار بناؤ۔ آخر میں ہماری دعا ہے پروردگارہ محمد و آل محمد صدقے میں شہادہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہم نے جو چند آیات کی تلاوت کیا ہے ترجمہ و مختصر تفسیر کے ساتھ ہمارے مرحومین کو اصال ثواب فرما۔ معبود جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو برطرف فرما۔ پروردگارہ باران رحمت نازل فرما۔ معبود جہاں جہاں مشیان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ جو طلاب و طالبات علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روحانی، علمی، معنوی ترقی عطا فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ علماء اکرام اور راجہ اکرام بلخص آیت اللہ سستانی و مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ معبود ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔